واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة بحر القلزم وهي أيلة ما وقع بأهلها إذ يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه إذ ظرف ليعدون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء ويوم لا يسبتون لا يعظمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاء من الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي وإذ عطف على إذ قبله قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى لمن نهى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيد فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا به فلم يرجعوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين فكانوها وهذا تفصيل لما قبله قال ابن عباس رضي الله عنه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر محمد آپ پوچھیے سوال کیجیے اس بستی کے بارے میں جو کہ سمندر کے کنارے رہنے والی تھی بحر قلزم کے آس پاس رہنے والی بستی کے لوگوں کے بارے میں آپ پوچھیے یہودیوں کے مدینہ کے یہ پوچھیے کہ ما وقع بأہلہا لوگوں کی کیا حقیقت ہے زمانے ثابت میں تمہاری نسل میں اور تمہارے آباء و اجداد میں کیا ماجرا رونما ہوا تھا مچھلی کے شکار کے سلسلے میں یادوں کی سخت جبکہ وہ لوگ یوم سبت میں سنیچر کے دن کے بارے میں معدولی کر رہے تھے تعدی کر رہے تھے کہ منع کر دیا تھا شکار کرنے سے پھر بھی وہ شکار کر رہے تھے حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کا دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا جائے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ کاروبار میں لگ گئے اس تعطیل حیتان جبکہ ان کے پاس مچھلیاں آتی تھی سنیچر کے دن ظاہری طور پر کھلم کھلنا سطح سمندر کے اوپر اچھلتی اور کودتی بڑی مقدار میں نمودار ہوتی تھی وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو انہیں اس قدر مچھلیاں نظر نہ آتی عام ایام میں شکار کرتے رہتے پورے دن ناؤ میں بیٹھ کر کے تب جا کر کے بمشکل تھوڑی بہت مچھلیاں ہاتھ آتی یوم لا یسبتون یعنی لا یعظمون السبت جبکہ وہ سنیچر کا دن کا ادب احترام نہ کرتے یعنی جس دن کی سنیچر نہ مناتے یعنی جس دن کی سنیچر نہ ہوتی اچھیتا تتمائیہ جبکہ سنیچر کا دن نہ ہوتا باقی ماندہ 6 ایام ہوتے تو لا تأتیہم کذالک تو یہ مچھلیاں بڑی مقدار میں ان کے پاس نہ آتی یعنی انہیں نظر نہ آتی ان کے پاس آنے کا معنی انہیں نظر نہ آتی اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہود اور نصارہ کو کہا گیا ایک دن کی تعظیم بجا لانے کا سنیچر اور اتوار سنیچر یہود کے لیے اور اتوار نصارہ کے لیے اور ان کی تعظیم بجا لانے کا معنی یہ ہے کہ اس دن کاروبار بند کر دیا جائے دنیا کمائی میں جائے اور دین کے امور کے لیے پورا دن وقف کر دیا جائے مگر یہ حکم اس شریعت میں تھا ہماری
بتا چکا ہوں آپ کو. ہماری شریعت میں سنیچر کا دن ہے اور ان سے زیادہ مقدس دن ہے. عید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا ہمیں اللہ نے ہر ہفتہ عطا کر رکھا ہے. اور جمعہ کے دن کا ادب احترام ہمیں بھی کرنا ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح سے ان کے لیے عبادت کو اس دن میں ہمیں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے. مگر کاروبار کو اور دنیا کمانے کو چھوڑنا نہیں، میں مشغول تو رہنا ہی ہے، مگر دنیاوی امور کو ترک نہیں کرنا ہے. دنیاوی امور بھی تو ضروری ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اس طرح بہت سارے فرائض ہیں، بہت سارے احکام دین ہیں. ان جملوں میں احکام دین میں حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے. لہٰذا کسب معاش کرنا یہ جمعہ کے دن میں بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے اور اللہ کو پسند ہے. میں نے آپ کو سورہ جمعہ کی 2 آیت کا حوالہ دے کر کے بتایا تھا، اگر نہیں بتایا ہے تو سن لیجیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وذروا البيع، اذان سنتے ہی دوڑ کرو نماز جمعہ کے لیے اور کاروبار بند کرو. ذروا البيع کا معنی کاروبار بند کرو تمثیلاً ہے کہ یہ تجارت اور بیع و شراء، مگر اس میں سب عام ہے. ملازمت ہے تو اس کو چھوڑ دو. جو کچھ مشغلہ تم نے اختیار کر رکھا ہے کھیتی باڑی کا تو اسے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دو. فاسعوا إلى ذکر اللہ، ذکر اللہ ہو جائے، نماز ہو جائے. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ہو جائے فانتشروا في الأرض، مسجد میں بیٹھے نہ رہو یا مسجد سے نکل کر نہ لوٹ کے جاؤ بلکہ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی روزی کو حاصل کرو. پہلے بھی کہا گیا، بعد میں بھی کہا گیا. پہلے کہا گیا یعنی صبح سے تم دکانیں کھلی رکھو اور تم کاروبار میں لگ جاؤ، اور جب اذان سنائی دے تو کاروبار بند کرو، یہ معنی ہوا. تو گیا یہ بند کرنے کا معنی تب ہوگا جب کہ آپ نے شروع کر رکھا ہے کاروبار، اور پھر نماز پڑھ لیا، اس کا ختم ہو گیا، چلو گئے اب دوبارہ پھر اسی کاروبار میں لگ جاؤ. تو دنیا کماؤ، حلال کماؤ، یہ ضرور ہے. یہ نہیں کرے گا آدمی تو آدمی دوسروں کا دست نگر ہو جائے گا، بھکاری بن جائے گا. اشراق نفس تو کم سے کم اس آدمی کے مرض میں لاحق ہو جائے گا، اس کے دل میں جاگزی ہو جائے گا. لہذا اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خود کمائی کرنا چاہیے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہاتھ پیر ماننا چاہیے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. بہرحال یہ ان کا جو دن تھا اس دن وہ اگرچہ شکار اور کاروبار نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ وہ چونکہ دریا کے کنارے رہتے تھے تو نہ دین کا کام کرتے نہ دنیا کا کام کرتے، اور ساحل سمندر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے سمندر کا حال دیکھا کرتے. تو اس وقت ان کو امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو سطح ماں کے اوپر ظاہر کر دیا کرتا تھا. اسی کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یوم لا تأتیہم کذالک، یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک. جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو اتنی مقدار میں مچھلیاں نہ آتی. کذالک مانا اتنی مقدار میں مچھلیاں نہ آتی. نبلوہم، یہاں سے جملہ الگ، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کا امتحان لیا اس لیے کہ وہ فاسق تھے، فاجر تھے. لما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا ثلث صعدوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. جبکہ انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، یعنی سنیچر کے دن اگرچہ نہ کیا، مگر یہ کہ انہوں نے خود و جوار میں تالاب بنا لیا اور کیاریاں بنا دی اور اس میں پانی داخل ہونے کے لیے راستے بنا دیا. اور جب وہ پانی آ جاتا یعنی مد و جزر میں تو اس وقت پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی. اور جب مچھلیاں اور پانی آ گیا تو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، یعنی نالیوں کو بند کر دیا جاتا.
اگرچہ اپنے ہاتھ سے شکار نہ کرتے مگر اس طرح وہ مچھلیوں کو روک لیا کرتے تھے. اور جیسے ہی سنیچر کا دن گزرا اتوار کا دن آ گیا, وہاں جا کر کے پھر کیاریوں سے مچھلیاں لے آتے تھے اور اس کا کاروبار کرتے رہتے تھے. بہرحال یہ حکم الہی میں انہوں نے ہیلا گری کرنا شروع کیا, احکام الہی کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. افترقت القریہ اثلاثا, کہ ایک جماعت ایسی ہوئی جنہوں نے شکار کیا اور ایک جماعت ایسی ہوئی کہ جنہوں نے شکار نہیں کیا مگر یہ کہ لوگوں کو روکا ٹوکا, خود شکار سے باہر رہے اور دوسروں کو انہوں نے منع بھی کیا. یہ جماعت بہت بہتر, سب سے زیادہ افضل. اور تیسری جماعت امسکوا عن الصید وامسکوا عن النہی, نہ تو شکار کیا نہ تو وہ گنہگار ہوئے اور ادھر نہ ان سے نیکی ہو سکی کہ نہیں انل منکر کر سکے. دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی. یہ درمیانی جماعت ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَصِبْ وَلَمْ تَنْهَ, ایک جماعت جس کو آخر میں یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ امسکوا عن الصید وامسکوا عن النہی. اسی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جماعت نے یعنی ثلث ثالثہ نے یہ کہا کہ لم تصب ولم تنہ لمن نہا, جو لوگ افضل جماعت والے تھے نہیں یعنی منکر کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے اور ان ظالموں کے پیچھے بہت زیادہ اپنے آپ کو بھلا رہے تھے, رنجیدہ ہو رہے تھے, ان کی اصلاح کی بڑی فکر میں لگے ہوئے تھے. اس مخلص جماعت سے یہ ایک درمیانی جماعت کہنے لگی, کیا کہنے لگی کہ لم تعظون, تم کیوں نصیحت کرتے ہو, کیوں سمجھاتے ہو, قومن اللہ, ایسے قوم کو جن کے بارے میں اللہ کا شاید ایسا فیصلہ ہے کہ اللہ ان کو تباہ کرنے والا ہے, اور معذبہم عذابا شدیدا, یا تو بالکل یا تباہ کر دے یا یہ کہ ان کو کوئی سخت مصیبت میں مبتلا کر دے اگر سے زندہ رہے. پر تو آپ زیادہ نہ سمجھاؤ, ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ بھلاؤ. اس طرح ایک درمیانی جماعت نے بہتر جماعت سے کہا قالوا موعظتنا معذرۃ, تو اس صالح جماعت نے یہ کہا کہ ہماری جو نصیحت ہے جو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں وہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. معذرۃ الی ربکم, کہ ہم یوم آخرت میں یوم حساب میں ہمارے پروردگار تمہارے پروردگار سے یہ کہہ سکے کہ ہم نے نہیں انل منکر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر طرح میں ہم نے ان کو سمجھایا. لئلا ننصب بلا تقصیر فی ترک النہی, اس فریضے کی ادائیگی میں ہم سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لے, اس لیے یہ تو ایک معذرت ہے. موعظتنا معذرۃ, یہ ایک قرأت ہے. اگر معذرۃ پڑھا جائے تو یہ خبر ہوگا, اور موعظتنا یہ مقدر آپ مان لیجیے مبتدا کی صورت میں. اور دوسری قرأت ہے معذرتاً, جو مشہور قرأت ہے وہاں پہ آیا ہے, اس صورت میں یہ مفعول لہ ہو جائے گا, یعنی وعظناہم موعظتاً وعظناہم معذرتاً, ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں عذر خواہی کی وجہ سے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر خواہی کر سکیں, ہم اپنا عذر تو اللہ کے سامنے رکھ سکیں کہ ہم نے تو پوری کوشش کی. ایک فائدہ ہمارا ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری بات مان لیں اور شکار کرنے سے باز آ جائیں. میرا کچھ فائدہ, ہمارا کچھ فائدہ ان لوگوں کا ہے. فلما نسوا ما ذکروا, جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو سمجھائی گئی تھی اور وہ لوگ باز نہ آئے اپنے کرتوتوں سے, تو انجینا الذین ینہون عن السوء, تو جو لوگ کے گناہ میں فسق و فجور میں اور نہیں اور شکار کے کام میں لگے ہوئے تھے, انجینا الذین ینہون, جبکہ ان کو سمجھایا انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی اور وہ لوگ باز نہ آئے تو ہمارا عذاب آیا. اور ہمارے عذاب میں دو جماعتیں ایسی ہو گئی کہ ایک تو ناجی ہو گئی اور ایک ہالک ہوئی. ایک جماعت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء, ان کو تو ہم نے نجات دے دی. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, یہ دوسری جماعت ہوئی کہ ان پر عذاب آیا, ہم نے ان ظالموں کو پکڑ لیا. عذاب بئیس میں یعنی برے عذاب میں, سخت عذاب میں.
مکان یفسقون ہماری طرف سے ابتداء نہیں، ظلم نہیں، بلکہ جواب ظلم کے اعتبار سے یہ ہماری کارروائی ان کو پہنچی۔ یہ دو جماعتوں کا حال ہوا۔ ایک جماعت کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے تعدی کی اور انہوں نے سرکشی کی ما نہوا عنہ، اس دھندے کو چھوڑنے سے جن کو کہ منع کیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے مانا ہی نہیں اور کاروبار میں لگے رہے، مچھلی کا شکار کرتے رہے، تو قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ یہ کلمہ کونوا یہ امر الوجوب نہیں ہے، امر تو ہے، مگر یہ امر تسخیر ہے، یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے اور قابو پہ کرنے کے لیے، اور سزان دیا جاتا ہے، مرغا بن جاؤ، بس ایسے نہیں، اس سے زیادہ سخت ترین جملہ ہے کونوا قردۃ، بندر بن جاؤ، اور بندر بھی ایسا کہ خاص یعنی رسوا و ذلیل، فکانوہا یعنی صاروہا، چنانچہ وہ بن گئے۔ اللہ کا حکم ہو اور نہ بن سکے ممکن نہیں۔ ھذا تفصیل لما قبلہ، یہ تفصیل ہے پہلے والے مجمل کلام کی۔ پہلے والا مجمل کلام کون سا؟ جو آیا اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ہم نے ایک نہایت مہلک عذاب میں اور نہایت مہلک عذاب میں، سخت ترین عذاب میں ان کو پکڑا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ آسمان سے کنکروں کی بارش ہو گئی قوم لوط کی طرح، یا کہ سیاح نے پکڑ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا، یا چیخ نے پکڑ لیا، حضرت جبریل نے چیخ ماری نہیں۔ اب اسی کی وضاحت بہرحال مجمل تھا، اسی کی وضاحت کر دی گئی کس کے ذریعے؟ کیا ہم نے ان کو یہ کہا کہ بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے، کہ یہ عذاب بئیس ہے۔ ہماری مراد یہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ تفصیل ہو گئی۔ تو ھذا تفصیل لما قبلہ، ما قبلہ سے مراد اصل میں آگے کیا ہے؟ اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، یہ ما قبلہ ہے، یعنی یہ مبہم ہے۔ اور تفصیلی کلام کون سا ہے؟ فلما عتوا عما نہوا، فلما عتوا عما نہوا عنہ فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، تو یہ جو فا ہے فلما عتوا والا جو فا ہے، فا تفصیل یا ہے، فکانوہا وھذا تفصیل لما قبلہ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما ادری ما فعل بالفرقۃ الساکتۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ان آیات کو پڑھ کر کے یہ فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جماعت کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا، آیا ان کو ہلاک کر دیا، یا ہے کہ آیا ان کو زندہ رکھا اور ان کو نجات دے دی، اور نجات دینے کا بھی حکم معلوم نہیں اور ہلاک کیے جانے کا بھی حکم معلوم نہیں، مگر لگتا ہے قرین قیاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جماعت کو ہلاک کر دیا ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نہی عن منکر کا کام نہیں کیا، تو تب کہ نہیں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان پر آفت آئی ہو اور ان کو بھی ہلاک کر دیا ہو گیا۔ تین جماعتوں میں سے دو جماعت کو ہلاک کر دیا ہوگا، ایک فاسد جماعت اور ایک درمیانی جماعت جنہوں نے اگرچہ شکار نہیں کیا تھا مگر لیکن نہی عن منکر کا فریضہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تو حضرت کا یہ خیال تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ گویا اس جماعت کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، اور یہ سوچتے ہوئے حضرت رو پڑے۔ اتنے میں ان کے شاگرد تھے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہوں نے کہا اے ابن عباس، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جماعت کا حال بیان نہیں کیا ہے، یہ فرقہ ساکتہ یعنی جنہوں نے سکوت اختیار کیا اور ان کو نہی عن منکر کرنا چاہیے تھا، اس سے انہوں نے اپنی زبان کو روکے رکھا تھا، اس فرقہ ساکتہ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ لگتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ قال اکرمہ، تو حضرت اکرمہ نے شاگرد نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ لم تہلک، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو نجات دے دی اور یہ ہلاک نہیں ہوئی یہ جماعت، کیوں؟ لأنها کرہت ما فعلوا، وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت اگرچہ امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے والی نہیں تھی، مگر یہ کہ ان کے دلوں میں اس کام کی شناعت تھی اور اس کام کو برا سمجھ رہے تھے،
اور اس کو گناہوں عمل کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ تک کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نہ ہی فرقے سے یہ کہا تھا، بہتر جماعت سے یہ کہا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ یہ تک کہا تھا کہ کیوں ان کے پیچھے بہت زیادہ تم محنت کرتے ہو، بہت زیادہ اپنا جی بھلاتے ہو، اپنے حال کا، اپنے نفس کا بھی خیال رکھو اور ہر اس طرح۔ مگر یہ جو جملہ ہے اس سے کم یہ بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس کام کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے شکار کیا نہ اس کام کو پسند کیا، بلکہ وہ جو حدیث مشہور ہے کہ مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ یہ دو کام ان سے تو نہیں ہو سکے، البتہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ تو ضعف ایمان تو ان کا تھا ہی، جب ضعف ایمان تھا تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا یقیناً، یہ میرا خیال ہے۔ یعنی حضرت اکرمہ نے اس طرح جواب دیا کہ لم تخلق لأنها كرهت ما فعلوه وقالت، اور دلیل بھی یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھ کر کے سنائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انه رجع الیہ، اور ان کا شاگرد کا جواب سن کر کے بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور نہ صرف کہ انہوں نے اپنی پہلے کرنے ہوئی بات سے رجوع کر لیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جماعت کو بھی اللہ نے جو ہلاک شدہ جماعت تھی اس کے ساتھ اس کو بھی تباہ کر دیا، ایسا نہیں بلکہ اس بات سے آپ نے رجوع کر لیا ایک۔ اور جب جو ہے حضرت ابن عباس کا عمل ہے کہ نہ صرف اس کو اپنے پرانے قول کو چھوڑ دیا، رجوع کر لیا اپنے سے چھوٹے والے آدمی کی بات کو، بلکہ اپنے شاگرد کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، عاجبہ ہو، ان کو ان کے جواب کو پسند کیا، داد تحسین دی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے لیے حضرت نے حکم دیا اپنے خادم سے کہ ان کے لیے ایک جوڑا کپڑا انتظام کیا جائے، اور ہر ایک سوٹ ان کو فراہم کیا گیا، ہدیے کے طور پر ان کو دے دیا گیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ نے صاف صاف سنا دیا، اللہ نے کھلا سنا دیا یہودیوں کو۔ کیا سنا دیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ روز قیامت تک ایسوں کو ضرور مسلط کرے گا، بھیجے گا نہیں بلکہ مسلط کرے گا ایسوں کو، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو مہلک عذاب میں اور مہلک سزاؤں میں ان کو مشغول رکھے گا، یعنی ان کو ہمیشہ ذلیل کیا جائے گا اور ان کے اوپر عذاب ڈھاتے رہیں گے، ایسے حاکم قیامت تک یہود کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ سوء العذاب بالذل واخذ الجزیۃ، یہ ذلیل رہیں گے ہمیشہ، اور یہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرتے رہیں گے، گویا ان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، دوسروں کے دست نگر، دوسروں کے ماتحت بن کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، پہلے وہ لوگ یونانیوں اور کلدانی لوگوں کے ماتحت رہے اور ان کے مظالم کا نشانہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابو عیسیٰ علیہ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام خود یہودی تھے، یعنی بنی اسرائیل کی جماعت سے تھے، مگر بھی کہ ان کی حکومت نہایت مضبوط تھی، اور اس حکومت میں جو کوئی شرارت کرتا تھا یہودی آدمی، اور سب کو سخت ترین سزائیں ملا کرتی تھی، گویا اس طرح ان کو مسلط کیا گیا۔ اور ان کے بعد بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا، اور بخت نصر نے بہت زیادہ ادھم مچایا اور یہودیوں کی بڑی مقدار میں لوگوں کو قتل کر دیا، قتلہم وصباہم، اور بڑی مقدار میں لوگوں کو قیدی بنا دیا اور ان پر جزیہ مسلط کر دیا گیا۔ کانوا یؤدونہا، اور وہ ذلیل رسوا ہو کر کے اس جزیے کو ادا کیا کرتے تھے۔ مجوس کو بھی، یعنی وہ بعد میں مجوسیوں کے دست نگر ہوئے، ان کے محکوم ہوئے، الی ان بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں بنو قریظہ کا، بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا کیا حال ہوا۔ اور اس کے بعد جو بچے کچھ یہودی تھے وہ اسلامی سلطنتوں کے باز گزار تھے اور ان کا جزیہ ادا کرنے والے تھے، مسلم حکمرانوں کے ماتحت ہی رہے ہمیشہ۔ اس کے بعد کبھی جیسے آج کا زمانہ ہے، یہ اگرچہ مستثنا ہے من وجہ کہ ان کی حکومت ہے، مگر یہ کوئی بھی شریف آدمی، عقل مند آدمی، ذرا بھی سیاست سے سوجھ بوجھ اور دنیاوی امور کو جاننے والا ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت ان کی خود کی ہے،
یہ ان کی حکومت خود کی ہے ہی نہیں، دراصل یہ حکومت ہے انگریزوں کی، یہ حکومت ہے عیسائیوں کی، اور وہ عیسائی لوگ ہیں امریکہ میں رہنے والے اور برطانیہ میں رہنے والے اور فرانس میں رہنے والے، اور انہی لوگوں کو گویا شہر پر ان کی حکومت بچی ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ ان کی نصرت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اقوام متحدہ میں قراردادیں ان کے خلاف میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے خلاف میں آئی، ساری قراردادوں کا ویٹو کرتا رہا امریکہ میں، اور اسی کی ناجائز سرپرستی کر رہا تو وہی حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ ان کی خود کی کوئی حکومت ہے ہی، یہ سارے نام کے حاکم ہیں مگر یہ کہ ان کے اوپر کوئی حاکم ہے اور وہ نصارا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسا بھی اوپر آئے، یا تو وہ مجوسیوں کے ماتحت رہے، کافروں کے ماتحت رہے، دوسروں کے ماتحت رہے، مگر یہ کہ ان کی کوئی مستقل حکومت نہ رہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ان ربک لسریع العقاب لمن عصاہ وانہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ سب کو قریب عذاب دینے والا ہے نافرمانوں کو۔ یہ تصویر کا ایک ہی رخ نہیں ہے، سکے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے وانہ لغفور رحیم۔ وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے زمین میں بہت ساری جماعتوں کو بانٹ دیا، منہم الصالحون، کوئی زمین پر بسنے والے لوگ صالحون، بعض لوگ نیکوکار ہیں، منہم دون ذالک، اور بعض لوگ ایسے نہیں یعنی نیکوکار نہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، نیکوکار کیسے بنے، بدکار کیوں بنے، نیکوکاروں کی فضیلت کیوں، بدکاروں کی مذمت اور ان کی برائی کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کبھی دنیا کو فراوانی کے ساتھ ان کے لیے اللہ نے عام کر دیا، اور کبھی تو ان کے اوپر مصیبتوں کو نازل کیا گیا۔ انسانوں کے اوپر کبھی تو مصیبت آتی ہے اور کبھی رحمت آتی ہے، نعمت آئے رحمت آئے شکر ادا کرے وہ مانو، اور اگر جزا فضا کرے بے صبری کرے اللہ کے حکم میں اعتراض کرے دخل دینے لگے کافر، اور اگر نعمتیں پہنچے شکریہ ادا نہیں کیا، اور اسی طرح مصیبتیں آئی تو بھی صبر سے کام نہ لیا، دونوں صورتوں میں ایک صورت میں شکر ادا نہیں کیا، ایک صورت میں صبر نہیں کیا، یہ آدمی غیر کافر ہے۔ تو حالت نعمت میں حالت حسنہ میں اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی پر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کی آزمائش کی، ہم نے ان کا امتحان لیا حسنات کے ذریعے اور سیئات کے ذریعے۔ مطلقاً جب ہم اردو زبان میں یا عربی زبان میں حسنات اور سیئات کا لفظ بولتے ہیں ہمارا ذہن جاتا ہے نیک اعمال کی طرف اور بدعملی کی طرف، یہاں ان دونوں میں کی کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھے، بلکہ حسنات سے مراد ہے کیا نعمتیں، اور سیئات سے مراد ہے نقمتیں یعنی عذاب وبا اور بلا مصیبتیں۔ ہم نے ان کا امتحان لیا نعمتوں سے نواز کر کے، اور ان کا امتحان لیا نقمتوں میں اور آفتوں میں اور بلاؤں میں مبتلا کر کے، لعلہم یرجعون عن فسقہم، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں ایک صورت میں، یا صبر کریں دوسری صورت میں، اور فسق و فجور کو چھوڑیں یعنی ناشکری کو چھوڑیں اور جزا فضا کو چھوڑیں، اللہ کی شان میں بکواس کرنے سے یا اپنے آپ کو بچائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ یہ آسان ترجمہ ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے، تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، مگر ان کے بعد ایسے لوگ ہوئے ان کے خلف ان کے جانشین بنے۔ عربی زبان میں خلف لام کے سکون کے ساتھ بولا جاتا ہے تو مراد ہوگا ناخلف، اردو میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے ناخلف یعنی ناہنجار وارث اور ظالم وارث، صالح باپ کا نافرمان بیٹا، یہ ہے خلفن عربی زبان میں کہا جائے گا۔ خلفن اگر کہا جائے تو یا خلف صادق، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے خلف صادق، آگے سنیں خلف کا ترجمہ کریں گے خلف صادق یعنی نیکوں کا، نیک باپ کا نیک بیٹا، یہ خلف صادق اردو میں، اور نیک باپ کا فاسق فاجر بیٹا ہے تو کہا جائے گا کیا خلفن، عربی میں کہیں گے، اور اردو میں کیا کہیں گے ناخلف بیٹا۔ خلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون، اگلوں کے بعد یہ کچھ اور لوگ آئے ایسے کعب بن اشرف کی طرح کے لوگ جو علم والے تو تھے، ورثوا الکتاب جو کتاب کا علم دیے گئے،
तौरेत के आलिम थे, मगर उन्होंने इस इल्म का सही इस्तेमाल न किया। इस इल्म के ज़रिए उन्होंने तवक्कुल, तक़वा, इनाबत इल्लल्लाह और हिदायत को हासिल न किया, बल्कि हुताम दुनिया को जमा करने के पीछे पड़ गए और गोया इल्म दीन को इन्होंने लगा लिया नाजायज़ और दौलत को समेटने में और गोया हराम खोरी करने में, रिश्वत सतानी करने में। गोया अपनी इल्मी वजाहत, अपना इल्मी सिक्का इन्होंने लोगों के दिलों पर बिठाया। जब लोग मानने लगे कि बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा फहामा है, तब जाकर के उन्होंने गोया इनसे नाजायज़ तौर पर माल वसूल करना शुरू कर दिया। गोया कि ये इल्म को जो पाकीज़ा है, खुदाई इल्म है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है, सिफत इल्म, जो अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी बहुत दे रखी थी, उसको इन्होंने खुदा को जमा करने के नाजायज़ काम में लगाया। ये बुराई है, ये बुराई सिर्फ इन लोगों के लिए है। मैं उसको थोड़ा ज़्यादा वजाहत करके बोल रहा हूँ, याद रखो ये सब है, हम सब के लिए बाइस इबरत है। ये जो नेक पढ़ाई है और ये जो हुसूल इल्म के काम में हम लगे हुए हैं, इसको हुसूल दुनिया का ज़रिया हरगिज़ न बनाया जाए। ये अल्लाह ताला बुराई बयान कर रहा है यहूदियों की, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किया है वही गलत काम अगर हम करें तो हम भी अल्लाह के मक़बूज़ बन जाए। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसूल किताब याख़ुज़ून अरज़ हाज़िल अदना। वो लोग इस दुनिया, इस इल्म दीन के ज़रिए और किताब तौरेत के इल्म के ज़रिए इस अदना यानी इस घटिया और मामूली दुनिया के सादो सामान को वो हासिल करने लगे। यानी हलाल रास्ते आया वो भी ले लिया, हराम रास्ते से आया वो भी सब कबूल करने लगे। हलाल और हराम में कोई तमीज़ इन्होंने बाकी न रखी, रिश्वत सतानी करते रहे और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अहकाम मसाइल देते रहे, फतवे जारी करते रहे। व यक़ूलून, एक तो गया ये शनाअत हुई, हुब्ब दुनिया इस कदर थी कि उन्होंने अहकाम तौरेत में तहरीफ कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौत में भी उन्होंने तहरीफ की। ये सब हुसूल दुनिया की वजह से हुआ। इतना ही नहीं, इतना होता तो भी इनका गुनाह अभी छोटा होता, यानी इतना बड़ा ना होता। एक दूसरा और गुनाह ये हो गया कि इनका एतकादी गुनाह ये भी था, जैसे वो फर्ज गुनाह कर रहे हैं गलत काम और एतकाद ये कर रहे हैं कि नहीं 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 हम तो अंबिया ज़ादे हैं और नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह ताला की चहीती औलाद हैं। और ये गलत एतकाद उन्होंने बना रखा था, अपने दिल में जमा रखा था कि लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा। ये बड़ा गुनाह है, और क्योंकि ये वजह यह है कि ये दिल का गुनाह है। हाथ पैर का जो गुनाह हुआ करता है, जवारी का गुनाह छोटा हुआ करता है। वही या कि मालूम मसलू या खुद अगर इस तरह का कोई और सादो सामान कुछ दिरहम दीनार हदिया और तोहफा वगैरह अगर इनको मिलता इलाक़ू हो, दूसरी मरतबा भी ले लिया, पहली दफ़ा भी लिया और ये कहा कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर गुनाह भी होगा तो माफ़ कर देगा। जहन्नम में किसको जाना है, तो और लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। गोया इनका अक़ीदा ये था। अगर दूसरी मरतबा इसी तरह की रिश्वत इनके सामने पेश की गई तो आप फिर खुशी खुशी कबूल कर लिया करते थे। क्या मैंने पहली दफ़ा भी गलत काम किया, दूसरी मरतबा भी गलत काम किया, तीसरी मरतबा भी किया, यानी एक तो गुनाह इब्तिदान करना एक गुनाह है, मगर इस गुनाह के ऊपर एक आदमी इसरार करे यानी जमा रहे तो ये और बड़ा गुनाह हो जाया करता है। इसी वजह से आपने पढ़ा है कि जो कबाइर हैं वो तो हैं ही, मगर ये कि अगर सगाइर भी हैं इनके ऊपर इसरार किया जाता है, उस पर जमा रहता है आदमी, तो वो सगीरा सगीरा नहीं बल्कि वो कबीरा बन जाता है। कि तो जो कबीरा गुनाह है और कबीरा के ऊपर इसरार कर रहे हैं, जमे हुए हैं, तो और ज़्यादा ये अकबर बन जाएगा, अकबर कबाइर बन जाएगा। जुमला हाल यरजून अल-मग़फ़िरत व हुम आइदून इला मा फ़अलू मुसिर्रून अलैहि, उस पर जमे रहते हैं, यानी इस तरह की हरकतें बार बार करते रहे। लैसा तौरात बादुल मग़फ़िरत मानल इस्माल इस्रा, ये हमारे शायर ने दूसरे एतबार से इस आयत करीमा की तौजीह की। मैंने वो तौजीह ज़िक्र की जो कि ज़्यादा मशहूर है और कुरान के ज़्यादा करीब है। लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु वगैरह। बहरहाल ये उन्होंने ये हराम कारी क्यों की और हराम खोरी क्यों की, इस वजह से कि उनकी भी तौरात में तो ये था कि अगर पहली मरतबा गुनाह किया है तो ठीक है वो काबिल मुआफ़ी है, मगर ये दूसरी मरतबा गुनाह किया जाएगा ना काबिल मुआफ़ी। उनके मज़हब में ये था, तो उन्होंने पहली दफ़ा भी किया और दूसरी मरतबा भी किया, वे बार बार करते रहे, इसरार करते रहे, उस गुनाह के ऊपर जमे रहे।
لم یوخذ برہا تو یہ ان کی توریت کے خلاف میں ہے. ہمارا مذہب الگ ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی گناہ کرے گا گناہ جائز نہیں ہے, وہ تو حرام کا حرام ہی ہے, مگر یہ کہ ہزاروں دفعہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے مگر اس آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کر لیا پھر نیا گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے, پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے. یہ معنی نہیں کہ جری ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر, جیسے ابھی میں نے ایک ترجمہ کیا کہ تصویر کا ایک ہی رخ نہیں, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. وہی پچھلے صفحے کے آخر میں ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھ چکے ہیں. بہرحال الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب, یا کسی کتاب میں عہد اور پیمان نہیں لیا گیا تھا اس بات کا کہ لا یقول علی اللہ الا الحق, کہ اللہ کی شان میں سچی بات ہی کہیں گے. اللہ کی شان میں سچی بات کیا کہنا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد رکھنا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے اللہ ہمیں سزا دے سکتا ہے, اور اتنا ہی نہیں اللہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ گویا گناہ کرے اور کرتے رہیں اور جری ہوتے رہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اللہ کی چہیتی اولاد ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں داخل النار نہیں کرے گا. یہ ساری باتیں غلط ہیں جو اللہ کی طرف غلط طور پر منسوخ کی جا رہی ہے. الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب یعنی میثاق فی الکتاب, یہ اضافت ہے, اضافت بمعنی فی کے ہم. اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ فلم کذبوہ علیہ, اور انہوں نے درسوا ما فیہ, انہوں نے توریت کے احکام کو, کتاب توریت کے احکام کو, اس کے مضامین کو قرأوا, درسوا معنی پڑھ رکھا ہے, اس کے مضامین کو خوب جانتے ہیں. علم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ اللہ کی طرف غلط بات کا انتساب کرتے رہتے ہیں. فلما کذبوا علیہ بنسبت المغفرۃ الیہ, مغفرت کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف خواہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اصرار کی صورت میں بھی غلط ہے. اصرار کی صورت میں اللہ کی طرف ان کے مذہب کے اعتبار سے مغفرت کا انتساب نہیں ہونا چاہیے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون الحرام المعاصی الفسق والفجور وغیرہ افلا یعقلون انہا خیر, کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ تقوی اور طہارت بہتر ہے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ دار آخرت افضل ہے, بہتر ہے؟ فیؤثروها علی الدنیا, تو انہیں چاہیے تھا کہ دار آخرت کو ترجیح دیتے دنیا کے مقابلے میں. یہاں کی فقیری گوارہ کر لیتے, یہاں کی قناعت کو گوارہ کر لیتے, یہاں سادہ سودہ زندگی گزار لینا منظور کر لیتے, مگر یہ کہ زیادہ مال کے چکر میں رہ کر کے آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے تھا. والذین یمسکون بالکتاب, ایک قرأت ہے یمسکون, دوسری قرأت ہے یمسکون. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, جیسے بار بار کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام معتدل ہے, متوازن ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام افراد تفریط سے پاک ہے, کسی کی برائی اور حجز اتنی نہیں کرتا ہے کہ اس کو ساری برائیوں میں جمع کر دیا جائے, اور اس کے اندر کسی کے خیر کی چیز ہو تو اس کو ذکر نہ کیا جائے, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے یہ بتا رہا ہے کہ بعض لوگ سارے لوگ ایسے نہیں تھے, بعض لوگ ایسے بھی تھے جو موفق من عند اللہ تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعمال خیر کے ایمان لے آنے کی توفیق ارزانی ہوئی تھی, جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اسد ہے, عقیل ہے, ثعلبہ ہے, ابن یامین ہے وغیرہ. بعض صحابہ ہیں کہ ایمان لا چکے, انا لا نضیع اجرہم, انا لا نضیع اجرہم اگر کہا جاتا تو اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر ہوتا. ظاہر کا تقاضا یہی ہے, اس میں ظاہر اس سے پہلے آ چکا ہے الذین یمسکون کی صورت میں, تو پھر اس کے بعد اس کی ضمیر لائی جانی چاہیے تھی, انا لا نضیع اجرہم کہنا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا. اس سے عدول کر کے اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر طریقہ استعمال کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر یہ کہا جاتا کہ الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجرہم, جو لوگ کے ایسے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا, یعنی احکام توریت پر پورا انہوں نے عمل کیا, عبداللہ ابن سلام کی طرح کے لوگ, اور جنہوں نے نمازوں کی پابندی بھی کی گئی, احکام دین کے چلے گئے, انا لا نضیع اجرہم, تو ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, ایک بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر سے, ثواب سے اور نیکی سے سرفراز کرے گا, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. مگر یہ کہ جو لوگ
یمسکون بالکتاب ہے، جو لوگ کے مقیم صلاۃ ہیں، ان کا نام کیا ہونا چاہیے، ان کا اعزاز کیا ہونا چاہیے، ان کا لقب کیا ہونا چاہیے، وہ تو ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ اللہ نے ایک لقب دے دیا، کیا لقب دے دیا؟ گویا یہ ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ فانہم مصلحون، فانہم مصلحون۔ اور اس کے بعد اب جوڑ دیجیے کیا؟ وَإِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ، تو گیا فَإِنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، یہ کہہ دیا جاتا، یہی کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر ذرا ترتیب آگے پیچھے کر کے، کیونکہ اللہ کا کلام زیادہ معجز ہے، زیادہ بلیغ ہے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھنے کے لیے میں نے اس طرح ترتیب جوڑی ہے۔ الجملۃ خبر الذین، انا لا نضيع اجر المحسنین، یہ کیا ہے؟ الذین کی خبر ہے۔ وفیہ وضو الظاہر موضع المضمر ای اجرہم، یہ تو انہوں نے ذکر کیا مگر اس کی وجہ ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ ساری وجہوں پر ہمیں نکالنا پڑتا ہے، اور شروحات میں بھی نہیں لکھا ہے، بلاغت میں جو باتیں لکھی ہیں اس کو دھیان سے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ بلاغت میں بھی ساری باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر اپنے عقل سے، ہوش و حواس سے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہاں جو میں نے نکال کے بتایا اس میں یاد رکھیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یہ پورا واقعہ آ چکا ہے، اگر اجازت دیں تو میں صرف آیت پڑھ لوں، کیونکہ سب میں نے ہی پڑھا دیا ہے، بار بار آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ أَيْ رَفَعْنَاهُ، یا رفعنا الجبل من اصله، اس کے جڑ سے، اس کے بے قربن سے اکھاڑ کر کے پورا کا پورا صحیح سالم پہاڑ اٹھا دیا، ان کے سروں کے اوپر سائبان کی طرح لگتا تھا، ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب گرنے والا ہے، تب گرنے والا ہے۔ ساقط عالم بوعد اللہ ایاہم بوقوعہ ان لم یقبلوا احکام التوراۃ، یہ پورے پہاڑ کو کیوں اٹھا کر کے ان کے سروں کو مسلط کیا؟ قبول تورات کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہیلا حوالہ کیا تھا، کہا تھا کہ توریت کو واپس کر دو، بہت سخت کتاب ہے، یا اس کے جزوی اعتبار سے کچھ ترمیم کرا کر کے لے کے آ جاؤ۔ کانوا ابوها ليستكبروا فقبلوا وقلنا له، تب جا کر کے انہوں نے اسے قبول کیا، اور جب انہوں نے قبول کیا، یہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا، اس وقت ہم نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوة، پہاڑ مسلط ہے اوپر، اور ہم نے یہ کہا کہ اس کتاب کو بحالت موجودہ اسی صورت میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، یہی احکام رہیں گے، تمہاری مرضی کے موافق ہوگے یا مخالف ہوں گے، تمہیں قبول کرنا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوة بجد واجتہاد، اس کو مضبوطی سے تھامو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ان کو یاد رکھو تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، یہ عہد الست ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے ایک تو خاص عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، کون سا عہد لیا تھا؟ کہ خذوا ما آتیناکم بقوة، پہاڑ کو مسلط کر کے، یہ ایک عہد خاص ہے بنی اسرائیل سے لیا گیا، ایک عہد عام ہے جو سارے ہی انسانوں سے لیا گیا، آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے لیا گیا۔ کیا ہے؟ مما قبلہ بعادۃ الجار ذریۃہم، ہم نے آدم بنی آدم سے عہد لیا من ظہورہم ذریۃہم، کہ آدم کی پیٹھ سے ان کے بیٹے کو، ان کی پیٹھ سے ان کے بیٹے کو، ان کی پیٹھ سے ان کے بیٹے کو، الی یوم القیامہ، سالوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا چونکیوں کی شکل میں میدان کے اندر، اور سب سے جمع کر دیا، اور سب لوگ موجود ہو گئے، اور سب سننے والے، ہوش و حواس والے ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا، وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان سے پوچھا گیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میری ربوبیت تم مانتے ہو یا نہیں، مجھے منعم اور محسن کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا بلى أنت ربنا شهدنا، اللہ شہیدنا یعنی لئلا یقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، شہیدنا ألست بربکم قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے اور شہیدنا، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ آگے بالاشہاد، اور یہ جو ہم نے عہد لیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کہ ہر ایک سے پوچھا ألست بربکم، کہ یہ سب پوچھنا کیوں ہوا، یہ عہد اور قول قرار لینا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ لئلا یقول علی اللہ، لئلا یقول یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ تیری ربوبیت، تیری الوہیت اور تیرا عقیدہ توحید وغیرہ جو احکام ہیں، اس کو تو یہ اللہ تو نے بتایا نہیں، اور اس سب سے تم غافل تھے، ہم جاہل تھے، جانتے نہیں تھے کہ
یہ اللہ تو ایک ہے اور تجھے ایک ماننا چاہیے، تیری ربوبیت تیری الوہیت کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم تھا نہیں، ہم تو جاہل تھے، پر ہر تو کہیں کوئی آدمی اس طرح کا اعتراض نہ کرے اور عذر علم پیش نہ کرے، اس لیے ہم نے پہلے ہی سے عہد لے لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلی، اور سب نے یہ عہد دیا تھا کہ آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی اجازت تبھی ہوگی جب کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے اصول اور آداب ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کی پابندی آپ کریں گے اور اس کے اوپر آپ دستخط کریں گے، ٹکٹ خریدے جائیں گے، یہ سب ہوگا، اس کی پابندی کرنا اور اس کے اصول ضوابط کی رعایت کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بیٹھ گئے وہاں جا کر کے اگر آپ نے شرارت کی اور اس کے قاعدے کی ضابطے کے خلاف ورزی کی اور اس وقت آپ یہ کہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، سزا نہیں کی جاتی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا۔ دنیا میں آج ہوائی جہاز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں آج کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس کے حکام کے لیے کہ آدمی کہتا ہے معصومانہ انداز میں کیوں مجھے پکڑ رہے ہو، کیوں مجھے یہ سزا دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام ہے، اس کی غلطی اور اس سے غلط ہونا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہماری حکومت کے قانون میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، ہندوستان کے بندھارن میں، ہندوستان کے دستور میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، ہمیں معلوم ہی نہیں کون سا قاعدہ ہے اور کون سا ضابطہ ہے۔ نہیں، یہاں اس کی جہالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چاہے آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، اسکول گئے نہیں گئے، گجراتی انگریزی عربی آپ جانتے ہیں یا نہیں، دستور ہند کا مطالعہ آپ نے کیا یا نہیں کیا وغیرہ، سب سے بڑے ہم تو بے نیاز ہیں۔ آپ نے غلط کام کیا، ہماری حکومت کے ضابطے کے خلاف ورزی کی، آپ مجرم ٹھہرے، آگے سمجھیں۔ اور یہ سب کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید بہت بچپن میں اسکول کی ہر کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ بھارت مارو دیش ہے، پڑھا ہے کہ نہیں، کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم اس کے ایسے شہری ہیں اور ہم اس کے قانون اور ضابطے کی پابندی کریں گے اور اس کے اصول کی رعایت کریں گے اور اس کے ساتھ بدخواہی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وفاداری کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ عہد الست ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے گناہ کرتے وقت کچھ پتہ ہی نہیں، کہا جائے گا کہ آپ نے اسکول میں یہ پڑھا ہے، یہ آپ نے عہد نامہ ہے، روزانہ آپ بولا کرتے تھے، آپ کے ٹیچر آپ سے بلواتے تھے، یہ عہد الست ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، بدل اشتمال یہاں کہا جا رہا ہے من بنی آدم مبدل منہ، اور من ظہورہم یہ اس کا بدل ہے۔ بدل کیا ہے؟ تین طرح کا ہوا کرتا ہے، بدل الکل، بدل البعض اور بدل الاشتمال۔ بدل الاشتمال کی مثال آپ نے پڑھ رکھی ہے کہ سلم زید ثوبہ، گویا زید کے وجود سے خارج ایک چیز ہو، یہاں بنی آدم کے وجود سے ان کی ظہور خارج ہوا کرتے ہیں، ظہر الگ ہو اور بنی آدم الگ ہو، انسان الگ ہو، اس کی پیٹھ الگ ہو، پیٹھ کو بعد میں جگہ دیا جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں، یہ اس سے خارج نہیں ہے، اس لیے یہ بدل اشتمال نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بدل بعض ہے، بدل البعض ہے۔ اور ہر اس کو یاد رکھے، آگے حاشیے میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، بدل اشتمال مما قبلہ یعنی من بنی آدم سے، اور یہ اس میں یاد ایجاد کیا گیا ہے من بنی آدم من ظہورہم، حالانکہ صرف ظہورہم کہہ دیا جاتا، من کا یادہ نہ کیا جاتا تو بھی کام چل جاتا، مگر کیوں کیا گیا ہے یہ وجہ نہیں لکھی، یاد اس کے تاکید کے لیے، یاد تاکید ہے، یہ اللہ تعالیٰ مضمون بتا رہا ہے کہ نخرج بعض من صلب بعض من صلب آدم نسلا بعد نسل كنحو ما يتوالدون، یکی بعد دیگر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا نحو ما یتوالدون، اسی انداز میں جس انداز میں کہ ان کو پیدا ہونا ہے، کہ ہم کسی کے باپ ہیں اور اسی کے نسل سے ہم نکلے، اور ہمارا کوئی بیٹا ہوگا تو پھر ہماری پشت سے ہمارے بیٹے کو نکالا گیا، نحو ما یتوالدون، جس طرح ہمارا سلسلہ ہے توالد کا، اسی طرح کے بعد دیگر مسلسل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا ایک میدان میں انسانوں کو کذرے، بڑے بڑے انسان کے 6 فٹ کے یا 7 فٹ کے انسان نہیں تھے، کذرے معمولی چونٹیوں کی شکل میں تھے، وادی نعمان میں یا عرفات کے میدان میں، نصب لهم دلائل علی ربوبیتہ، اور سب کو گیا ہوش و حواس علم عقل دے کر کے اللہ نے یہ دلائل وغیرہ سب فراہم کر کے، اور رکب فی عقل اور ہوش و حواس وغیرہ سب دے کر کے ان سے اقرار لیا تھا، اشہدہم علی انفسہم، ان سے اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا۔ یاد رکھے شہید علی نفسہ کا معنی کسی آدمی سے اقرار لینا اور قول قرار لینا۔ اب یہ ترجمہ نہ کیا جائے، یاد رکھے یہ ترجمہ نہ کیا جائے کہ
ان سے قول کرا لیا گیا ان کے نفس کے خلاف نہیں، ایسا نہیں، نفس کے خلاف یہاں اب ترجمہ نہ کریں، پورے کا ایک ترجمہ ہوگا، اشہد علی نفسہ مانا اقر، اشہد علی نفسہ مانا کیا، اقر، یاد رکھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، قال الست بربکم، اور یہ پوچھا تھا الست بربکم، قالوا بلی انت ربنا شہدنا بذالک، اس بات کو ہم مانتے ہیں، ہم مقر ہیں۔ اور یہ اشہاد پھر کیوں لیا گیا، یہ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا، اللہ یقول، یعنی لئلا یقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین لا نعرفہ، یہ کہہ نہ سکیں کہ کون سی تیری مرضیات ہے، کون سی تیری نامرضیات ہے، توحید تجھے پسند ہے یا شرک پسند ہے، مجھے معلوم نہ تھا، یہ عذر لنگ ہے۔ او یقول، یا ہے کہ یہ دوسرا ایک عذر لنگ یہ نہ پیش کر سکیں، کیا، انما شرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ، ہمارے اصلاً تو گنہگار بنے ہمارے آبا و اجداد، اور ہم تو ان کی معصومانہ ذریت تھی، ہم تو بھولی بھالی اولاد تھے، كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی ایسی اولاد تھی کہ جن کو کچھ زیادہ شعور نہیں تھا، زیادہ عقل نہیں تھا، نفس سے مقتدی تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اگر وہ غلط کار تھے تو ہمارے آبا و اجداد غلط کار تھے، اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو ہلاک کرتے، ہم کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے، پکڑنا چاہیے ہمارے آبا و اجداد کو، ہم کو نہیں۔ اب دیکھو یہاں دنیا میں ان کا حال کیا تھا، یہ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی محبت میں کفر اور شرک تک کو گوارا کیا تھا، انبیاء کی نافرمانی انہوں نے کر لی، اور یہ کہتے رہتے کہ نہیں یہ تو کہ ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے، ہمارے آبا و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے بولتے ہوئے پایا گیا، لہٰذا ہم تو اسی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ وہاں تو بہت زیادہ محبت تھی، محبت کا دم بڑھا کرتے تھے، یہاں آ کر کے پوری بولی ان کی بدل گئی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مبتل تھے۔ اگر مبتل تھے تو ایسے مبتلین کی وجہ سے غیر مبتلین ہمارا جیسے بھولے بھالوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی عیارانہ زبان ہے، المانا لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع اشهادهم على انفسهم بالتوحید، تو اس طرح کا عذر پیش نہ کر سکے، اس لیے ہم نے پہلے ہی سے ان سے دستخط کرا لیے۔ آگے سنیں، موبائل پکڑا جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ بار بار کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمیں موبائل سے کوئی نفرت نہیں، مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے آپ لوگوں کے اس عمل سے کہ آپ دستخط دے چکے ہیں، عہد دے چکے ہیں، اور وہ بھی کسی غیر کا نام کا نہیں، رب العالمین کے نام کا، اللہ رب العزت کے نام کا، اس کے نام کا تم نے عہد دے دیا ہے، دستخط دے دیا ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جب آپ نے عہد دے دیا، فارم میں دستخط کر دیا ہے، یہ عہد ہے، الست بربکم کی طرح یہ عہد دے دیا، اس کو نبھاؤ اور اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر تم یہی کام کرنا چاہتے ہو بہت اچھا، مبارک ہے، جائز طریقہ بھی تو ہوتا ہے، دیہات میں رکھو، گاؤں میں رکھ دو، آپ کے دوست صحابہ وغیرہ کے گھروں میں رکھ سکتے ہیں، وہاں جا کر کے اثر کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں، یہاں کیوں رکھ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور ناجائز میں موبائل پر بات کرنے کو ناجائز نہیں کر رہا، وہ تو ہر مفتی کہے گا کہ وہ جائز ہے، مگر اس بات کے اعتبار سے کہ آپ نے اللہ کے نام کی بھی حرمت کی، یہاں داخلہ ہی نہ نہیں داخلہ لینا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس محبوب چیز کو آپ چھوڑو، یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ میں لگتے ہوئے موبائل بھی رہے، حرمتی بھی کرتے رہیں، ناجائز کام بھی کرتے رہیں، اور یار طالب علم اور اللہ کا لیبل بھی لگاتے رہیں، یہ ہمارے قول میں ہمارے عمل میں تضاد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے میں سے کسی کا جیب نہیں دیکھوں گا، ابھی ہو سکتا ہے بہت سو کے جیب میں ابھی بھی ممکن ہے، مگر یہ غلط حرکت میں نہیں کروں گا۔ میں تو اللہ کا حق پڑھا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھا رہا ہوں، معتمد نہیں ہوں، انتظام سے میرا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ آپ کو اللہ کا حق پہنچا رہا ہوں، کوئی دوسرا سننے والا بھی تو نہیں ہے، صرف اللہ کو پہچانو، یہ میری غرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے جو آپ کو دی جائے، یہ نہ سمجھا جائے کس طرح کی آیت ہیں، وہ تو گیا یہود مراد ہے، مجوس مراد ہے، ہم تو مراد ہی نہیں ہے، نہیں، یہ ایسے بولے والے اور ایسے معصومانہ زبان جیسے کہ مشرکین اللہ کے یہاں استعمال کریں گے، ایسے ہم پر جو کرنے والے ہیں ہم نہ کریں۔ آگے سنیں، میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، انتقام لے سکتا ہے، اللہ معاف کرنے والا جہاں ہے وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر بھی قدرت رکھنے والا ہے۔ تصویر کے دونوں رخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ شہیدنا اللہ کنا ذریۃ من بعد فتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائهم بتأسیس الشرک، کہ گویا انہوں نے شرک کی بنیاد رکھی
ہم نے تو کوئی بنیاد قائم نہیں کی، ہم تو صرف اسی کے نقش قدم پر چلتے رہے. المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع اشهادهم على انفسهم بالتوحید. یہاں تک کہ مضمون ختم ہو گیا. آگے کہہ رہے ہیں والتذکیر به على لسان صاحب الشریعۃ قائم مقام ذکره فی النفوس. تذکیر به على لسان صاحب الشریعہ، ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا الست بربکم کا، تو وہ عہد کب لیا، ہم کس جگہ تھے، ہم نے تو وادی عرفات دیکھی نہیں، ہم تو سعودیہ گئے نہیں، ہم کیسے وادی عرفات میں موجود ہوں، وادی نامہ نے عراق میں موجود ہوں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کیا کلام اللہ کی شکل صورت کیا تھی، ہم نے تو کچھ یاد بھی نہیں رکھا. گویا یہ سب غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، یاد رکھے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اگر ہم وہ پرانا ایک واقعہ ہے جو ہزاروں کروڑوں سال پہلے ہو چکا ہے، یقیناً ہم نے بھلا دیا ہے. یاد رکھنے والوں نے اب بھی خوب یاد رکھا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا جب اللہ پوچھ رہا تھا الست بربکم، مجھے خوب یاد ہے. پر کسی کا حافظہ اتنا مضبوط ہو یہ اللہ کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مگر ہم سب نے بھلا دیا اور بھولنا بھی چاہیے. کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل یقیناً نہیں. ہم انسان ہیں، بھول سکتے ہیں. ہم آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کے داہنے کان میں کس نے اذان پڑھی تھی، بائیں کان میں اقامت کس نے کہی تھی، کچھ کہا، کچھ یاد ہے؟ ارے کل کا واقعہ ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، پرسوں کا واقعہ یاد نہیں رہتا ہے. کل کا واقعہ اگر آپ کو پوچھا جائے فوراً تو آپ تھوڑی دیر کے لیے متردد ہو جائیں گے. اچھا یاد نہیں، کل تو یہ کام کیا ہی نہیں. ہاں دلائل فراہم کیے جائیں گے، ہاں یہ کام ہم نے کل کیا تھا. آگے سمجھ میں تو کل کی بات ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. اور ہاں تو یہ بالکل یقینی بات ہے. ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کہہ کر کے ان کے گویا دلوں کے اندر ایمان کی تخم ریزی کر دی تھی. ہر ایک ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ولید و عتبہ ہو، شیبہ ہو، اور آج کل کے جتنے فرائض ہیں وغیرہ، سب کے دل میں اللہ نے بیج ڈال دیا تھا ایمان کا، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی حیت حاکمہ کا یہ سب ڈال دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیج لے کر کے مومن بھی آیا دنیا میں، کافر بھی آیا، عمر بھی آیا، اور ابو جہل بھی آیا. ایک نے تو ایسا کیا کہ اس بیج میں پانی ڈالا اور اس کا خیال رکھا کوئی کیڑا مکوڑا اس بیج کو اور اس گٹھلی وغیرہ کو نقصان نہ پہنچائے. اس کی حفاظت کی، اس بیج کی تخم ایمان کی. عمر نے اور اس کو بڑھایا، تناور درخت ہو گیا، اعمال خیر نکلنے لگے، اور ایک بیج کو ضائع کر دیا ابو جہل نے. یہ اگر سمجھ میں ہم نے تمثیلاً دو نام لیا ہے. یہ کافروں کا اور اہل ایمان کا فرق ہے. اللہ کے بغیر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. دیکھیں تو یہ تذکیر ہے، یعنی یہ تو ایک پرانا واقعہ ہے، مگر ہمارے پیغمبر نے آ کر کے اس کو یاد بھی تو دلا دیا. ٹھیک ہے کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پیغمبر کو تم نے دیکھا نہیں، یہ بھی عذر لنگ ہے. قرآن کریم تو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ تو پڑھ رہے ہیں الست بربکم، آج بھی تو موجود ہے. چلو ٹھیک ہے. کوئی آدمی کہے کہ قرآن ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، عربی زبان نہیں سیکھی ہے، چلو چھوڑو بھائی، قرآن بھی نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ راستہ گزرتے ہو مسجد کی اذان نہیں سنتے ہو. پوچھنا چاہیے کہ یہ کوئی پاگل ہے، روزانہ 5 مرتبہ ایک ہی طرح کا آواز نکالتا رہتا ہے. پاگل آدمی تو الگ الگ آوازیں نکالتا ہے، الگ الگ بکواس کرتا رہتا ہے، ایک ہی طرح کا جملہ نہیں بولتا رہتا ہے. یہ تو کیا ہے، ہمیشہ ٹھیک اسی وقت میں اسی گویا فلاں 1 بجے ہی بولتا ہے، 2 بجے ہی بولتا ہے، رات کو اتنے بجے، مغرب کے وقت. یہ سب کیا حرکت ہے، یہ کیا ہے، پاگل تو نہیں. پوچھنا چاہیے ان کافروں کو. یہ سب ہے تذکیر. اللہ نے کوئی بہانہ چھوڑا نہیں ہے. بہرحال تو تذکیر لہو به علی لسان صاحب المعجز قائم مقام ذکرہ. تو وہ جو عہد الست جو ہو چکا ہے اس کو یاد دلانے کے لیے ہمارے پیغمبر نے آ کر کے اسی الست بربکم کے بعد کو دہرا دیا ہے، لوگوں کو سمجھایا اس زمانے کے، اور قرآن ابد الآباد تک کے لوگوں کو سمجھاتا رہے گا. شاعر دین سمجھاتے رہیں گے، اذانیں پکار کر کے سمجھاتے رہیں گے، مساجد اور اس کے منارے میں بتاتے رہیں گے کہ یہ کوئی چیز ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ عمارت اسی شکل اور صورت میں اسی سمت میں کیوں بنی رہتی ہے، کسی اور سمت میں اس کا قبلہ کیوں نہیں رہتا ہے. یہ سب تفصیل جاننے کی چیز ہے. کیوں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. کذالک نفصل الآیات نبینھا مثل ما بینا المثاق لیتدبروا ولعلهم یرجعون عن کفرهم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. یہ اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرنے کا
اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بتایا ہے کہ اس کا کیا حشر ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جہاں علم پسند ہے، بہت بڑی قیمتی دولت ہے علم، مگر اس کے مقتضا پر عمل پیرا نہ ہونے اور اس کو دنیا کے حطام کو اور دنیا کے مال اور دولت کو جمع کرنے کا ذریعہ بنانے والے آدمی کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا واقعہ. ویسے تو یہاں یہودیوں کا حال آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے عرض حیات دنیا کو مول دیا تھا اور رشوت ستانی کر کے غلط مسائل بیان کرتے تھے، تحریف تورات کیا کرتے تھے. اسی تناظر میں ایک واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کا ایک منافق آدمی تھا بلعم ابن باعورہ، اور یہ آدمی بہت بڑا تورات کا جانکار تھا. یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا تھا، مگر یہ کہ یہ ملک شام چلا گیا تھا، وہاں کا منظور نظر بن گیا تھا، وہاں کا مہاپروش بن گیا تھا، وہاں کا مہاتما بن گیا تھا. ان لوگوں نے، شامی لوگوں نے ان کی بہت تعظیم توقیر کی تھی. اور یہ ایک ایسا آدمی تھا جس کو اسم اعظم حاصل تھا اور تورات کا بھی علم اس کے پاس بڑی مقدار میں تھا. بہرحال یہ معظم آدمی سمجھا جاتا تھا، مگر یہ کہ ان شامی لوگوں کو اور عمالقہ کو اور وہاں کے جبابرہ کو یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ملک کو گویا حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے ہم کو نکال دینا چاہتے ہیں، اس ملک پر قبضہ دلانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ. تو یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ آئے بلعم ابن باعورہ کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے کہ موسیٰ کے خلاف میں آپ دعا کر دیجیے، بد دعا کیجیے، آپ کی گویا اسم اعظم کی بدولت آپ کی دعا رد نہیں ہوا کرتے ہیں. اس نے منع کیا کہ وہ پیغمبر ہے، موسیٰ ہے اللہ کے پیغمبر، ان کے خلاف میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ. مگر لوگوں کی طرف سے نذرائن عقیدت پہ اس قدر زیادہ تھا اور لوگ ان کو اتنا بڑا مانتے تھے اور اتنی زیادہ رشوتیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گویا وہ آخر میں قائل ہو گیا بد دعا کرنے کے لیے. اس کی عورت نے بھی گویا اس کو ہم نوا کر لیا، اس کا ہم خیال بنا لیا اور اس نے بد دعا کرنا شروع کیا. تو بد دعا تو نہ کر سکا، کرنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا اے اللہ موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے، مگر بولا جاتا تھا اے اللہ عمالقہ کو تباہ کر دے، مجھے تباہ کر دے. یعنی پوری دعا پلٹ کر کے خود اسی کے خلاف میں، اس کے قوم کے خلاف میں جا رہی تھی، عمالقہ کے خلاف میں جا رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، دیکھو میں تو یہ بولنا چاہتا تھا مگر زبان میری ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ اور بول رہی ہے. یہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ نے مجھے زبردستی کیا تو ایسا میں نے کہہ دیا ہے، مگر یہ کہ کہا نہیں گیا اور گویا یہ دعا نکلی ہی نہیں میری زبان سے. خیر تب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اس کا یہ حال ہے، بتایا جا رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ يَا مُحَمَّدْ عَلَى الْيَهُودِ نَبَأَ یعنی خبر الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے ہماری آیات دے رکھی تھی، یعنی پاکیزہ آیات کا علم، تورات کا علم ہم نے ان کو دے رکھا تھا، اسم اعظم وغیرہ بھی دے رکھا تھا. یہ دوسری تفسیر ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر دیکھو اس کا حق ادا نہ کیا، ان آیات کے مقتضا کے اوپر وہ چلا نہیں. خرج بکفرہ کما تخرج الحیۃ من جلدها، اندر کا نفاق ظاہر ہو گیا. اوپر کا جو صوفیانہ لباس تھا، سنت پروش کا اور مہاتما کا لباس تھا، وہ سارا چگا اتر گیا اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ جو سانپ کی جو کیچلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کی کھال ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور سانپ بحفاظت تمام باہر. اس کا لباس اللہ تعالیٰ سال میں ایک آدھ مرتبہ بدلتا ہے، سانپ کا لباس. دوسرے جانوروں کا لباس نہیں بدلا کرتا ہے. ہمارا لباس روزانہ یا 2 دن میں 3 دن میں بدلا کرتا ہے، ان کا لباس اس طرح ہے سانپ کا. تو کیا سانپ کے بدن میں جب کھجلی اٹھتی ہے اور اس کا لباس بدلنے کی تیاری ہوتی ہے، قدرتی اعتبار سے یہ کسی کانٹے دار بار میں گھس جاتا ہے اور کانٹے اس میں چبھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتا ہے. بس وہ کانٹے پکڑ لیتے ہیں اور اس کی کینچلی کو اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی کھال نکل جاتی ہے. اسی طرح کا حال یہ ہوا. یہ سلخ کا معنی ہے، کھال الگ ہو گئی، اندر کا باطن ظاہر ہو گیا، یعنی منافق کا نفاق ظاہر ہو گیا. اس کا جو ایمان تھا، جو اس کا علم تھا، وہ الگ ہو گیا. وہ بلعم بن باعورہ من علماء بنی اسرائیل سئل ان يدعو علی، ان سے درخواست کی گئی کہ وہ موسیٰ کے خلاف میں اور بنی اسرائیل کے خلاف میں بد دعا کرتے ہیں. وہدی الیہ شیء، ان کے خلاف اور ان کو بہت زیادہ رشوت وغیرہ دی گئی. فانقلب علیہ، مگر وہ دعا اسی کے خلاف میں پلٹی. وانضرع لسانہ علی صدرہ، اور سزا اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ اس کے زبان کو اللہ نے دراز کر دیا، یعنی اس کی زبان لمبی ہو گئی اور بہت اتنی لمبی ہو گئی کہ گویا اس کے سینے تک پہنچ گئی اور گویا وہ زبان لٹکتی رہی ہمیشہ اسی طرح جس طرح کہ آگے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے. فکان من فاتبعہ الشیطان، تو وہ شیطان کے پھر شیطان اس کے ساتھ آ لگا، یعنی جب وہ ہو گیا متبع شہوات ہو گیا تو پھر
शैतान को तो मौका मिल गया, वो उसका करीन, उसका दोस्त, मुसाहिब बन गया। नतीजा ये हुआ फ़कान मिनल गाविन, ये गया गावी हो गया और ये गुमराह होकर के रहा। वलो शीना लरफ़अनाहु बिहा, हमने तो इतना पाकीज़ा इल्म दिया था कि इस इल्म की बदौलत हम उसे रफ़त दिया करते और हम उसे बुलंदी दिया करते, एजाज़ दिया करते और उलमा के मर्तबे को भी हम बढ़ा देते। या नौफ़िक़ुलिल-अमल वलाकिन्नहु, मगर उसने तो गलत अमल किया। ये हम सब के लिए बाइस इबरत है, याद रखें। वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द, मगर ये तो ज़मीन के साथ चिमटा रहा, यानी होता में दुनिया की तरफ माइल रहा और उसी का लालची बना रहा। मुत्तबा हवा, मुत्तबे हवा बना रहा। फ़वज़अनाहु यानी हमने उसको ज़लील करके छोड़ा, हमने उसको रुस्वा करके छोड़ा। वज़ीहन माना रुस्वा और ज़लील।